کبھی سوچا ہے کہ کوئی سفرنامہ ایسا بھی ہو سکتا ہو جو کسی ملک کے بارے میں کم اور خود ہمارے اپنے بارے میں زیادہ ہو؟ ابن انشا کا چلتے ہو تو چین کو چلیے بالکل یہی کمال کرتا ہے۔ یہ صرف چین کا سفر نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ایک بدلتی ہوئی قوم کی تصویر اور ایک ذہین ادیب کی گہری نظر صاف دکھائی دیتی ہے۔ تو اس شاہکار کو سمجھنے کے لیے ہم 5 حصوں میں اس کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کتاب عام سفر ناموں سے اتنی الگ کیوں ہے؟ پھر بات ہوگی ابن انشا کے اس جادوئی قلم کی جس نے اسے اتنا خاص بنا دیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں نے کیسا چین دیکھا اور کیسے انہوں نے چین کو ہمارے معاشرے کے لیے ایک آئینہ بنا دیا۔ اور آخر میں اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ اتنے سال بعد بھی یہ کتاب اتنی اہم کیوں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، آخر اس سفر میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، بات صرف چین جانے کی نہیں تھی، بلکہ جس انداز میں یہ سفر بیان کیا گیا اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ عام طور پر سفر نامے کیسے ہوتے ہیں؟ بالکل تاریخ کی کتابوں کی طرح، واقعات، اعداد و شمار، ایک لمبی بورنگ سی لسٹ۔ لیکن ابن انشا آئے ہی اس گھسی پٹی روایت کو توڑنے کے لیے تھے۔ انہوں نے معلومات میں مزاح کا ایسا تڑکا لگایا کہ ہر صفحہ ایک دلچسپ کہانی بن گیا، کوئی خشک سبق نہیں۔ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے اس وقت کا ماحول جاننا بہت ضروری ہے۔ ذرا تصور کیجئے 1960 کی دہائی کا چین، ایک ایسا ملک جو اپنے تاریخ کے سب سے بڑے ثقافتی انقلاب کے طوفان سے گزر رہا تھا۔ تو ابن انشا کوئی پرسکون ملک کی سیر نہیں کر رہے تھے، وہ تو تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اب اتنے ڈرامیٹک ماحول کو کوئی عام مصنف کیسے بیان کرتا؟ شاید حقائق اور اعداد و شمار کے ذریعے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، ابن انشا عام تھے ہی نہیں، ان کا انداز وہی تو اس کتاب کی اصل روح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ان کی تحریر کے آپ سمجھ لیں 2 مین پلرز ہیں۔ پہلا ہے طنز و مزاح، جس کی مدد سے وہ بڑی سے بڑی سنجیدہ بات بھی مسکراتے ہوئے کہہ جاتے تھے، اور دوسرا ہے ان کا انشائیہ انداز، یعنی وہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا دیکھا، بلکہ بیچ بیچ میں اپنی سوچ، اپنے ذاتی خیالات بھی شامل کر دیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی دوست آپ سے گپ شپ لگا رہا ہو۔ اور ان کے طنز کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ وہ صرف دوسروں پر نہیں، اپنے آپ پر ہنسنے کا بھی جگر رکھتے تھے۔ اور جب کوئی لکھنے والا خود کا مذاق اڑا سکتا ہے نا، تو اس کی تنقید چپتی نہیں، بلکہ ایک اپنے پن کے ساتھ دل میں اتر جاتی ہے۔ چلیں، قلم کی بات تو ہو گئی، اب ذرا کینوس پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی وہ چین جو ابن انشا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایسی قوم جو پرانی روایات کو پیچھے چھوڑ کر ایک بالکل نئے دور کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ ان پر جو سب سے پہلا اور شاید سب سے گہرا اثر ہوا نا، وہ تھا وہاں کی یکسانیت کا۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں امیر اور غریب کا فرق لباس سے مٹ چکا تھا، ہر طرف ایک ہی رنگ، ایک ہی لباس، نیلا ماؤ سوٹ۔ یہ برابری کی ایک بہت طاقتور خاموش تصویر تھی۔ لیکن انشا کی نظر صرف یونیفارم پر نہیں رکی، انہوں نے لوگوں کے کردار کے اندر جھانکا اور 4 ایسی خوبیاں دیکھیں جنہوں نے انہیں حیران کر دیا۔ کمال کی سادگی، کبھی نہ تھکنے والی محنت، ہر کام میں زبردست نظم و ضبط، اور اپنی زبان پر اتنا فخر کہ غیر ملکیوں سے بھی مترجم کے ذریعے ہی بات کرتے تھے۔ اور انہوں نے صرف یہ بڑی بڑی باتیں ہی نوٹ نہیں کی، بلکہ روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بھی کھینچیں، جیسے دیواریں چین کی ہیبت کو دیکھ کر اس پر اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں تبصرہ کرنا، یا بیجنگ کی سڑکوں کو سائیکلوں کا سمندر کہنا، اور اپنے میزبانوں کی گرم جوش مہمان نوازی کا جس خوبصورتی سے ذکر کیا وہ بھی لاجواب ہے۔ یہاں تک تو یہ ایک بہترین سفر نامہ لگتا ہے، بالکل ہے بھی۔ لیکن اب ہم کتاب کی اس تہہ کو کھولیں گے جو اسے ایک شاہکار بنا دیتی ہے۔ یہ کتاب اصل میں صرف چین کے بارے میں تھی ہی نہیں، یہ دراصل ایک آئینہ تھی۔ ابن انشا نے یہاں ایک بہت ہی ذہین طریقہ اپنایا۔ وہ چین کے اتحاد، نظم و ضبط اور محنت کی تعریف کرتے تھے، اور ان کی ہر تعریف بغیر ایک لفظ کہے ان کے اپنے وطن پاکستان کے لیے ایک سوال بن جاتی تھی۔ وہ چین کی خوبیاں دکھا کر اصل میں اپنے معاشرے کو اس کی کمیاں سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تو اصل سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا ان کا قلم چین کے لیے چل رہا تھا یا اپنے لوگوں کے لیے؟ اور بس یہی وہ سوال ہے جو اس کتاب کو ایک عام سفر کی کہانی سے کہیں کہیں آگے لے جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس سفر کو کئی دہائیاں گزر گئیں، دنیا بدل گئی، چین بدل گیا، لیکن یہ کتاب آج بھی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ آئیے اس کی اس لازوال مقبولیت کے راز کو سمجھتے ہیں۔ شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابن انشا نے ہمیں سکھایا کہ ایک سچا سفر نامہ جگہوں کا نہیں، انسانوں کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے سفر کا مطلب عمارتیں گننا یا سڑکیں ناپنا نہیں تھا،
बल्कि वहां बसने वाले लोगों के दिल और दिमाग को समझना था। आखिर में अगर हम इस किताब का निचोड़ निकालें तो ये हमें 3 कीमती सबक देती है। पहला कि इल्म और तफरीह साथ साथ चल सकते हैं, सीखने के लिए बोरिंग होना जरूरी नहीं। दूसरा कि किसी भी सफर की असल मंजिल वहां के लोग होते हैं। और तीसरा और सबसे अहम कि कौमें इत्तेहाद और मेहनत से बनती हैं, सिर्फ खोखले नारों से नहीं। तो इब्ने इंशा का ये सफर हमें इस एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर छोड़ जाता है, क्या वाकई एक शख्स की नज़र, उसका कलम एक पूरी कौम का सोचने का जाविया बदल सकता है?